الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اما بعد، ریاض الصالحین کا یہ 11واں باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اور اس کتاب کی حدیث نمبر 130 جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کو اس عرصے میں معاف کر دینے والے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے اور اس سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، جمعہ کی نماز اور رمضان المبارک، یہ گناہوں کو ختم کر دینے والے ہیں، مٹھانے والے ہیں، اور ان سے ان کے درمیان آنے والے وقفوں میں کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حافظ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ جو گناہ مٹھائے جائیں گے وہ صغیرہ گناہ ہوں گے، اور القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شان رحمت سے کیا بعید ہے کہ کسی بندے کے صغائر کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں، اور اس کا اخلاص اور حسن نیت اور آداب کی رعایت اور توجہ اللہ اس درجے کا ہو کہ شان کریمی مائل بکرم ہو جائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بہرحال جمہور علماء کا مذہب ظاہر حدیث کے مطابق ہے اور اسی پر اجماع ہے کہ اعمال صالحہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 131، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، ویرفع بہ الدرجات، اور درجات کو بلند فرما دے. قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلا دیجیے. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود خوب اچھی طرح پورا وضو کرنا، وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ آمد و رفت رکھنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، تمہارا رباط یہی ہے. رواہ مسلم. اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو 3 اعمال کی رغبت دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ ان اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. پہلا عمل یہ ہے کہ وضو خوب اچھی طرح اس کے تمام آداب کے ساتھ کیا جائے، اور مشقت کے باوجود کہ سخت سردی ہو یا کسی دور جگہ سے پانی لانا پڑے، خوب اچھی طرح وضو کیا جائے. یہ وضو ایسا محبوب عمل ہے جس سے بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اس کی طرف رغبت دلائی ہے، وہ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا ہے. یعنی بندے مومن نماز کے لیے بار بار مسجد کی طرف جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا مکان مسجد سے جتنے زیادہ فاصلے پر ہوگا اس کا حصہ اس سعادت میں اسی حساب سے زیادہ ہوگا. اور تیسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی ہے اور ترغیب دی ہے، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا. اور یہ حال اسی مومن کا ہوگا جس کے دل کو نماز سے سکون ملتا ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرۃ عینی فی الصلاۃ کی کیفیت سے کوئی ادنا سا حصہ اسے ملے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی رباط ہے تم لوگوں کے لیے، یعنی جس طرح دشمن کے حملے سے دفاع کے لیے مجاہدین سرحدی چوکی پر بیٹھ کر دشمن پر نظر رکھتے ہیں، اسی طرح یہ تینوں اعمال نفس اور شیطان کے حملوں سے حفاظت کی مضبوط چوکیاں ہیں۔ جو شخص ان تین اعمال کا اہتمام کرے گا وہ شیطانی حملوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اس کے ہر حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی پابندی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان اور نفس کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔